إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. محترम उलमाए किराम, काबिल क़द्र असातिज़ाए जामिया और अज़ीज़ भाइयों, अभी मैंने आप हज़रात के सामने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस से एक निहायत ही मशहूर आयत तिलावत की है और सही बुखारी की एक रिवायत जिसका ताल्लुक़ मशहूर सहाबी और रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से है, वह हदीस मैंने आपके सामने रखी है। मेरे भाइयों, हमारी गुफ्तगू का महवर
اور مرکز ہمارے طلباء ہوا کرتے ہیں۔ علماء کی مجلس ہے، اہل علم کی مجلس ہے، طلباء کی مجلس ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ باتیں تعلیم سے متعلق کی جائیں، آپ طلباء کو علم کے حصول پر ابھارا جائے، آپ کے اندر تعلیم کا شوق بیدار کیا جائے، آپ کو علماء سے جوڑا جائے، اساتذہ سے جوڑا جائے، کتابوں سے جوڑا جائے، آپ کے اندر کتاب و سنت کی محبت پیدا کی جائے، اللہ رب العالمین کی معرفت کو عام کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی معرفت کو آپ کے دل و دماغ تک اتارا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اور آپ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کر سکیں، اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، دین کی، اسلام کی، توحید کی معرفت ہم حاصل کر سکیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو راستوں پہ بھٹک رہے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، نہ جینے کا سلیقہ ان کے اندر ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے انسانوں میں آپ کو منتخب کیا ہے، بہت سارے انسانوں میں آپ کو ممتاز بنایا ہے، آپ کی ایک خاص شناخت ہے، پہچان ہے، وہ یہ ہے کہ آپ طالب علم ہیں۔ آپ حصول علم کی خاطر یہاں تشریف لائے ہیں، جامعہ میں داخلہ لیا ہے، آپ کا ایک عظیم مقصد ہے، ایک عظیم ہدف ہے۔ اس ہدف کو، اس مقصد کو کبھی بھی اپنے ذہنوں سے غائب ہونے نہیں دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، علم کی اہمیت سے متعلق بہت ساری آیتیں ہیں جنہیں آپ سنا کرتے ہیں۔ ساری آیتوں کو ذکر کرنا میرا مقصد بھی نہیں ہے، میں نے صرف ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی علماء تفسیر نے علم کی اہمیت پر استدلال کیا ہے اور اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہم ترین مسئلے میں علماء کرام کو گواہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مقدس کے اندر، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود سب سے پہلے اپنے آپ کو گواہ بنایا ہے توحید کے اوپر، کہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ رب العالمین اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی سروئے زمین پر عبادت کی جائے۔ والملائکہ، اور جو لوگ اللہ کی توحید پر، اس کی الوہیت پر گواہی دیتے ہیں، ان لوگوں میں فرشتے بھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات واحد کے بعد، اپنی گواہی پیش کرنے کے بعد فرشتوں کا تذکرہ کیا۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ،
اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ توحید پر یہ علماء بھی گواہ ہیں جو اللہ کی کتاب کی معرفت رکھتے ہیں، جو اللہ کے کلام کو جانتے پہچانتے اور اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں اور اپنے ماتھوں کا جھومر بناتے ہیں۔ قائما بالقسط، عدل و انصاف کو قائم کرنے والا، اس دنیا کے اندر رائج کرنے والا میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو غالب ہے، حکیم ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر توحید کو بیان کیا، کہا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ لوگوں گواہ بن جاؤ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے علم، علماء، تعلیم کی اہمیت سمجھ میں آتی، اور میں بارہا کہا کرتا ہوں علماء سے متعلق، طلباء سے متعلق، تعلیم سے متعلق یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ آپ جائیں بازاروں کے اندر، جائیں شہروں کے اندر، آپ کی عمر کے لوگ اور آپ کے قد و قامت کے لوگ ہوٹلوں کے اندر مل جائیں گے، راستوں میں بھیک مانگتے مل جائیں گے، بوجھ اٹھاتے مل جائیں گے، کلی کا کام کرتے مل جائیں گے، پارک میں سوئے ہوئے مل جائیں گے، جن کا جسم گندا، دل و دماغ گندا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے کعب کو ممتاز بنایا ہے، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر آپ کے رتبے کو، آپ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ علماء عام لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ٹائٹل ہے آپ کا، یہ پہچان ہے آپ کی، چنانچہ یہ پہچان آپ کی زندگی کے اندر نظر آنی چاہیے۔ آپ چلیں تو لگے کہ علماء جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، طلباء جا رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں گفتگو کریں، بات کریں تو لگنا چاہیے کہ طالب علم کی زبان ہے، اس کا بیان ہے۔ اگر آپ کسی سے معاملہ کریں تو آپ کے معاملات بھی علماء اور طلباء کے طریقے کے ہونے چاہیے۔ آپ کی جو پہچان ہے وہ سمجھ میں آنی چاہیے۔ آپ جب لباس اور پوشاک زیب تن کریں تو علماء کا پوشاک ہونا چاہیے، لباس ہونا چاہیے۔ آپ کے طور طریقے بھی نبیوں جیسے طور طریقے ہونے چاہیے، علماء جیسے طور طریقے ہونے چاہیے۔ یہ صرف حدیث ایسی نہیں ہے کہ بس لفظی ترجمہ کر لیا اور چلے گئے، نہیں، پورے طور پہ ہمیں اور آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم طالب علم ہیں یا ایک عالم دین ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے پیارے صحابہ کو تعلیم کے اوپر ابھارتے تھے، ان کے دلوں میں شوق جگاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لختے جگر ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، کہ میرے صحابہ سنو کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کا پتا گرتا نہیں ہے، جس کی پتیوں کو کبھی خزاں نہیں آتا۔ وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، اور اس درخت کے پتوں کی مثال مسلمانوں جیسی۔ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ مجھے آپ بتاؤ
کہ یہ کون سا درخت ہے جس کے پتے گرتے نہیں اور جس کی مثال مسلمانوں جیسی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي کہ جو موجود صحابہ کرام تھے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے. ابو بکر بھی تھے, عمر بھی تھے, عثمان بھی تھے, علی بھی تھے اور بڑے بڑے چیدہ اور چرندے صحابہ کرام تھے. سارے لوگ فکر میں مشغول ہو گئے, سوچنے لگے کہ فلاں درخت ہو سکتا ہے, چلاں درخت ہو سکتا ہے, اور ان کے افکار مختلف سامنے آنے لگے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے, لیکن میں نے اپنی زبان نہیں کھولی. میرے بھائیوں, طلبہ کے اندر ادب ہوتا ہے, احترام ہوتا ہے, بڑوں کی عزت ہوتی ہے, تکریم ہوتی ہے, توقیر ہوتی ہے, اور یہ ادب طالب علم کو عزیز بناتا ہے, علماء کے مابین محبوب بناتا ہے. علماء کی نگاہوں میں, اساتذہ کی نگاہوں میں ایسے طلبہ محترم ہوتے ہیں جو مؤدب ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد تھے, طالب علم تھے, اور چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. کہتے ہیں فاستحییت کہ میں شرمایا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں اپنی زبان کھولوں اور اس سوال کا جواب دوں. جب لوگوں کو کوئی مناسب جواب سمجھ میں نہ آیا تو کہا صحابہ کرام نے حدثنا ما ہی یا رسول اللہ, حدثنا ما ہی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ ہی بتلائیے, آپ ہی بتلائیں کہ یہ کون سا درخت ہے جس کا پتا گرتا نہیں اور اس کی مثال مسلمانوں جیسی. جس طرح ایک مسلمان سدا بہار ہوتا ہے, اس کی زندگی میں کسی کے لیے ضرر نہیں ہوتا, نقصان نہیں ہوتا. ایک مسلمان کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوتا ہے, کسی کو ایذا پہنچانے والا نہیں ہوتا ہے, اس کی ذات سے کسی کو پریشانی لاحق ہو جائے. میرے بھائیوں, وہ مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. یہی تشریح اور شرح کی ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی فتح الباری کے اندر, کہ آخر یہ کھجور کے پیڑ اور مسلمان کی زندگی میں یکسانیت کیا ہے, مشابہت کیا ہے, کہ جس طرح ایک کھجور کا پیڑ ہر حال میں لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے, لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے, یہاں تک کہ اس کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی کام میں آ جاتی ہیں اور وہ چارہ بن جاتی ہیں. اسی طرح ایک مسلمان اپنی زندگی میں بھی دوسروں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے اور اپنے مرنے کے بعد, اپنی موت کے بعد بھی وہ دوسرے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی النخلہ, کہ صحابہ سنو, یہ پیڑ, یہ درخت کھجور کا درخت ہے. میرے بھائیو, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے, کتاب العلم کے اندر ذکر کیا ہے, اور وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو علم کا شوق دلاتے تھے, تعلیم کا شوق ان کے دلوں کے اندر پیدا کرتے تھے, جس کی مثال یہ حدیث ہے اور یہ واقعہ ہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سماج کے اندر, معاشرے کے اندر علم کا دورہ پیدا ہو, جہالت دور ہو, تاریکی دور ہو, ظلمت دور ہو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی کوشش رہی کہ تعلیم کو فروغ دیا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. صحیح بخاری کی روایت ہے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی کتاب العلم کے اندر ذکر کیا ہے. کتاب العلم کے اندر کہ کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیں وہ کون خوش نصیب ہوگا
جو دن قیامت کی آپ کی شفاعت کو حاصل کرے گا اور آپ کی شفاعت سے مشرف ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے کہا، یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدث عظیم، دنیا نے ان سے بڑا محدث نہیں دیکھا اور علم کا حریص نہیں دیکھا، علم کا شائق اور شوقین نہیں دیکھا۔ مسجد نبوی میں رہتے تھے، بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، کبھی بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر زمین پر گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن علم کو حاصل کرنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چھوڑا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے حقدار کے بارے میں پوچھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور یہ ضروری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلبہ کی حوصلہ افزائی فرمائے اور ان کے کمر ہمت کو باندھیں اور ان کے اندر شوق پیدا کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی فرمائی اور کہا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے معلوم تھا، مجھے پتا تھا، مجھے یقین تھا کہ اس طرح کا اہم ترین سوال تم سے پہلے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق علم کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام اور مرتبے اور رتبے کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے چلتا ہے۔ اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کہ ابو ہریرہ جو میں نے تمہارے اندر حدیث کا شوق میں نے دیکھا ہے، وہ شوق دوسروں کے اندر پایا نہیں جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر آپ صحیح معنوں میں واقعی اگر آپ طالب علم بننا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور علم کے اعلیٰ مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر علم کا شوق بھی پایا جائے، حرص بھی پایا جائے۔ ڈنڈوں کے زور سے، لاٹھیوں کے زور سے اور بھگا کر، دوڑا کر علم میرے بھائیوں حاصل نہیں کیا جا سکتا، جب تک کہ ہمارے اندر، آپ کے اندر علم کا شوق پیدا نہ ہو جائے، علم کے حصول کا جذبہ فراوہ پیدا نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے، اس وقت تک علم حاصل کرنے میں ہم ناکام ثابت ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ، کہ ابو ہریرہ سنو، دن قیامت میں میری شفاعت پانے والے، میری سفارش ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو خلوص دل سے اور اخلاص نیت کے ساتھ وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ آپ یہ سمجھیں کہ علم کی بڑی اہمیت ہے، اور علم شوق سے حاصل کیا جاتا ہے، حرص سے حاصل کیا جاتا ہے، رغبت سے حاصل کیا جاتا ہے، اور اگر یہ نعمت آپ کو حاصل ہوتی ہے، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ آخری حدیث میں آپ کے سامنے علم کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر کتاب المساجد کے اندر ذکر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو ان کی کنیت سے مخاطب کرتے ہوئے۔ پتہ چلا اس حدیث سے
یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ آدمی اپنی کنیت رکھ سکتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ سوال اللہ کے نبی کر رہے ہیں اور جواب کا مطالبہ صحابی رسول سے کیا جا رہا ہے، اور سوال و جواب یہ بھی تعلیم کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ آپ قرآن دیکھیں، قرآن میں بھی مختلف قسم کی تعبیرات استعمال کی گئی ہیں۔ یسألونک، اور یہ طلبہ کو چاہیے کہ اپنی کلاسوں کے اندر اپنے اساتذہ سے مفید سوال کریں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے اندر جو گنگاپن ہے اس کا علاج سوال کرنے میں ہے۔ آج طلبہ کثیر تعداد میں اپنی کلاسوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں، اپنی باتیں رکھتے ہیں، محاضرات پیش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، سوائے چند طلبہ کے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوتا، پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور جب آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، اسباق کا مراجعہ کریں گے، آپ کے ذہن و دماغ کے اندر سوال پیدا ہوگا۔ اگر آپ پڑھیں گے ہی نہیں، مطالعہ کریں گے ہی نہیں، کتابوں کی ورق گردانی کریں گے ہی نہیں، گزرے ہوئے درسوں کو دوبارہ اس کا اعادہ کریں گے ہی نہیں، تو آپ کے ذہن و دماغ میں سوال کیسے آئے گا؟ اور سوال بھی مفید سوال ہونا چاہیے، علمی سوال ہونا چاہیے، وقت کو ضائع کرنے والا، وقت کو برباد کرنے والا، گھنٹی گزارنے والا میرے بھائیوں سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کتنا خوبصورت سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ کہ ابو المنذر ابی بن کعب، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی؟ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوث محبت کرتے تھے، اور صحابہ کرام دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے والے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ ورسولہ عالم، اللہ ورسولہ عالم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قیمتی سوال کا جواب اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوال کو دہرایا اور کہا کہ اتدری ای آیت فی کتاب اللہ معک اعظم؟ کہ ابو المنذر، اے ابی بن کعب، آپ اس سوال کا جواب دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ جانتے ہیں، لیکن ادب اور احترام کی وجہ سے یہ سوال کا جواب دینا نہیں چاہتے۔ تو اس کے بعد جب حضرت ابی بن کعب یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب معلوم کرنا چاہتے ہیں، میری زبان سے سننا چاہتے ہیں، تو کہا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی عظیم ترین آیت۔ جب یہ خوبصورت یہ جواب سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا انتہا نہ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابی بن کعب فضرب فی صدری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ مارا، یعنی میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری پیٹھ تھپ تھپائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر بھی حوصلہ افزائی، اور انسان پتہ نہیں کہ آپ کے معمولی کلمے کی وجہ سے، معمولی آپ کے الفاظ و جملے کی وجہ سے اس کی دنیا بدل جائے، اس کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے، اس کی ہمت جوان ہو جائے، اور وہ کتاب و سنت کا بڑا عالم دین بن جائے۔ اس لیے علماء کو، اساتذہ کو اپنے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنے میں بھی چوکنا نہیں چاہیے اور پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ مارا اور کہا واللہ واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، کہا اللہ کی قسم ابو المنذر کو یہ علم مبارک ہو، ابو المنذر کو علم مبارک ہو۔ اس حدیث کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، جن مسائل کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اعلیٰ علمی مقام تھا، اس مقام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا اور بیان کیا۔ میرے بھائیوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوتا ہے،
چنانچہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر حصول علم کا یہ سنہرا موقع دیا، یاد رکھیے موقع بار بار نہیں ملتا، موقع ہمیشہ نہیں ملتا ہے۔ یہ خوبصورت نظارہ جامعہ کی، یہ جامعی زندگی، ہر قسم کی سہولیات، بڑے بڑے اساتذہ کرام، لائق و فائق، زبان و بیان کے ماہرین جو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جامعہ میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، آپ ان کو کمتر نہ سمجھیں یا ان کو معمولی خیال کر کے آپ اس وہم میں نہ رہے کہ آئندہ ہم علم حاصل کر لیں گے۔ جو کمیاں پائی جا رہی ہیں ان کمیوں کی بعد میں ہم تلافی کر لے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک طالب علم ہمیشہ وقت کا قدرداں ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہر پل ہر لمحہ وہ علم حاصل کرے۔ چنانچہ یہ جو موقع ملا ہوا ہے، یہ سہولیات ہے، یہ اساتذہ کرام ہے، یہ لائبریریاں ہیں اور یہ اچھی اچھی انجمنیں آپ کے یہاں ہیں اور بڑے اچھے اچھے آپ کے ساتھی ہیں، کلاس ساتھی ہوں یا دوسرے ساتھی ہیں، ان سے آپ استفادہ کیجیے، موقع کو غنیمت سمجھیے۔ اپنی زندگی کے اندر جو آپ کی زندگی کے اندر لاؤبالی پن ہے اس کو دور کیجئے، شیطان کے چکر میں نہ پھنسیے، شیطان کے بہلاوے اور بہکاوے میں مت آئیے، اپنی حفاظت کیجئے، کتاب و سنت کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کیجئے، شیطان کو دور کیجئے اور کتاب و سنت کی طرف آئیے، وہاں حصول علم کی طرف آئیے، لائبریری سے اپنا رشتہ جوڑیے، کتابوں سے رشتہ جوڑیے، چلتا پھرتا ہر جگہ نظر آنا چاہیے کہ یہ جامعہ ہے، جامعہ امام ابن تیمیہ ہے۔ اس کے طلبہ یہ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، فتین ہوتے ہیں، لائق و فائق ہوتے ہیں، کتابوں کے حافظ ہوتے ہیں، مطالعہ ان کا بڑا وسیع ہوتا ہے، بولتے بھی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کوئی جامعہ کا نمائندہ بول رہا ہے، چلتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ یہ جامعہ کا کوئی پیغامبر ہے، کوئی قاصد ہے۔ ہر جگہ آپ کی پہچان ہونی چاہیے، آپ کی شناخت ہونی چاہیے اور یہ چیزیں یوں ہی نہیں ہونے والی ہیں جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، مشقت نہیں کریں گے، شب و روز کو ایک نہیں کریں گے، نیند کی قربانی نہیں دیں گے، موبائل کی قربانی نہیں دیں گے، اس وقت تک یاد رکھیے علم لا یطلب العلم براحتی الجسم، کہ جسم کی آسانی کے ساتھ یا یہ کہ تن آسانی کے ساتھ علم کبھی حاصل نہیں ہوتا، اور نہ علم پیسوں سے خریدا جاتا ہے۔ اگر پیسوں سے علم بازار میں بکتا تو ما یبقى فی البریۃ جاہل، تو یاد رکھیے کائنات کے اندر کوئی جاہل نہ بستا، ہر آدمی علم خرید کر عالم بن جاتا اور وہ اپنے علم کا ڈنکا بجاتا پھرتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حصول علم کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں علم شرعی سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرما لے، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی شیطان سے حفاظت فرمائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وأكبر۔